نجات دہندہ یسوع المسیح کے مبارک ترین نام میں آج پھر یہ خاکسار نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پھر سے اپنے لیے یہ بات باعث افتخار سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے بعد پھر سے اتفاق ہوا کہ آپ کے ساتھ مل کر بات کر سکوں اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکوں اور خدا کے کلام کی وہ گہری اور عمیق باتیں جن کا میری شخصی زندگی سے تعلق ہے اور آپ کی شخصی زندگی سے تعلق ہے، ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو سکوں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے اس پروگرام کا نام یہ ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ اس پروگرام اور اس نام کے تحت آج آپ کے سامنے عہد عتیق یعنی صحائف الانبیاء اکبر میں سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں، اور یہ حوالہ حضرت یسایہ جن کو اشعیا بھی کہا جاتا ہے ان کے صحیفے میں سے ہے، یعنی پہلا باب اور اس کی 23 آیت 123۔ اس آیت کو غور سے سنیے گا، سبب یہ ہے کہ اس کا آج میری اور آپ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ میں نے صرف ایک آیت یعنی پہلے باب کی 23 آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ حضرت یسایہ مسیح خداوند کے اس دنیا میں اپنی پہلی آمد میں آنے سے تقریباً 750 سال پہلے آئے، اور اس وقت جو اسرائیل کی جنوبی سلطنت تھی یعنی یہودا کی سلطنت، جس کا صدر مقام یروشلیم تھا، وہاں کی جو سیاسی حالت تھی اور جو روحانی حالت تھی، یا جو سیاسی قیادت تھی یا جو روحانی قیادت تھی، ان دونوں قیادتوں کو خداوند نشانہ بناتا ہے، کیونکہ جس طور پر وہ چاہتا تھا کہ میری قوم یا میرے لوگوں کا خیال رکھا جائے، وہ ہو نہیں پا رہا تھا، اور خدا اپنے نبی کی معرفت ان دونوں قیادتوں کو سراہتا نہیں بلکہ ان کی تنبیہ کرتا ہے، ان کو خبردار کرتا ہے، ان کو آگاہ کرتا ہے، ان پر انگلی رکھتا ہے کہ تم کیا ہو اور تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا۔ آج یہاں پر جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب میں اس آیت پر نگاہ کرتا تھا تو یہ پتہ چلتا تھا کہ خدا کہہ رہا ہے
کہ تیرے سردار گردن کش ہیں اور چوروں کے ساتھی ہیں، رشوت دوست ہیں، لالچی ہے، بیواؤں اور یتیموں کا کوئی خیال نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، ان کی فریاد کو نہیں سنتے۔ پتہ نہیں، جب میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا، جب میں نے اس کو تلاوت کیا، تو مجھے اپنا آپ نظر آیا، اپنا مادر وطن نظر آیا، اور وہاں کے جو سرکمسٹینسز ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، مجھے وہ نظر آئے کہ وہاں کیا کیا ہے۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ اگر خدا یہودا کی پولیٹیکل اور ریلیجیس قیادت کو خبردار کرتا اور تنبیہ کرتا ہے، تو خدا بدلا تو نہیں، آج بھی وہی ہے جو اس وقت ان لوگوں کی تنبیہ کرتا تھا۔ آج اسی پیغام کے ذریعہ سے، اسی ٹیچنگ اور تعلیم کے ذریعہ سے وہ خدا آج مجھے تنبیہ کرتا ہے اور آپ سے آپ کی تنبیہ کرتا ہے۔ اور اگر کہوں کہ یہاں پر سرداروں کا نام ہے، تو ہمارے ملک میں سردار کون ہے؟ میں نے اس سے پیشتر آلریڈی کہہ دیا ہے۔ ایک تو جو مذہبی رہنما ہے، لیڈرشپ رول میں ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، وزیر اعظم سے لے کر ایک عام شخص تک، جس کسی کا معاشرے میں کوئی مقام ہے، خواہ وہ پولیٹیکلی ہے یا ریلیجیسلی ہے، خدا آج ماضی میں تو وہ یروشلم اور یہودا کی قیادت کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ رہا تھا، آج وہی خدا پاکستان کی مذہبی اور سیاسی قیادت پر انگلی رکھ رہا ہے۔ سبب یہ ہے کہ جیسے ہزاروں سال پہلے یہودا اور یروشلم کے لوگوں کی حالت تھی، آج میرے ملک، میری بنت قوم کا یہی حال ہے۔ کیا ہمارے ملک میں جو لوگ سیاست سے وابستہ ہیں، اپنے ہی خاندان اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو پروٹوکول نہیں دیتے؟ میں پولیٹیکل قیادت کی بات کرتا ہوں، اور جو مذہبی قیادت میں ہے، وہ بھی اپنی ہی پارٹی اور اپنے ہی ہم خیال لوگوں کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، فوکس ان کے اپنے ہی لوگ ہیں، دوسرے لوگ ان کا فوکس نہیں ہے۔ کیا ہمارے ملک میں یہ ڈیجیٹل زمانہ ہونے کے باوجود رشوت ستانی ختم ہو گئی؟ نو، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی انعام کا طالب ہے۔ مراد یہ ہے کہ کئی لوگ تو ڈائریکٹ رشوت کی بات کرتے ہیں،
اور آج کل ٹرینڈ ذرا بدل گیا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مٹھائی شٹائی ہمیں بھی کھلا دیں، کہ جی کوئی چائے پانی ہمیں بھی دے جائے۔ رشوت کا نام نہیں ہے، نام بدل کر مٹھائی یا چائے پانی رکھ لیا گیا ہے۔ اندر کھاتے میز کے نیچے سب کچھ وہی ہے، اور لالچ سے بھری ہوئی ہماری قیادت ہے۔ یتیموں کا حق مارنے والی مذہبی اور پولیٹیکل قیادت ہے۔ بیواؤں کی فریاد نہ سننے والی قیادت ہے۔ بوڑھوں کی پنشن کا حق دبانے والی اور مار دینے والی قیادت ہے۔ میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کس کا حق مارا گیا۔ اور پنشن ایک ملازم کے بڑھاپے میں اس کا اثاثہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ یتیموں اور بیواؤں کی داد رسی تو بعد کی بات ہے۔ ہمارے ملک میں پولیٹیکل اور مذہبی قیادت کا یہ حال ہے کہ اگر ایک خاص مذہب کی پولیٹیکل قیادت ہے تو اس مذہب کے لوگوں کی بات زیادہ سنی جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے ہم مذہب اور دین اور مسلک سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ بے شمار لوگ جو مسیحی ہیں صرف کسی کا ہم مذہب نہ ہونے کے سبب سے جیلوں میں قید رکھا گیا، اور بہت سارے لوگ آج بھی، جیسے یوحنا بعد کے کئی مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو جیل میں ختم ہو گئے، کچھ زندہ ہیں، لیکن ابھی تک وہ کال کوٹڑیوں کے پیچھے ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا جو ہمیں دین اور مذہب کی پان چڑھی ہوئی ہے، یہ ہمیں کہیں کبھی نہیں رہنے دیتی، اور اس سبب سے ہم دوسرے لوگوں کو ہیچ گردانتے ہیں، ان کو نیچا دیکھتے ہیں، جیسے ان کا کوئی اس ملک میں رائٹ ہی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اہل کلیسا قائد اعظم کا جو مائنارٹیز کے لیے نعرہ اور سلوگن تھا یا سٹیٹمنٹ تھی، اس کو دہراتے تو رہتے ہیں، لیکن سنی کہیں بھی نہیں جاتی۔ لگتا ہے جیسے وہ دیواروں کو سر مار رہے ہیں۔ مسیحی لوگ پیٹ پیٹ کر مر جائیں، اور مذہبی طور پر دوسروں سے اگر ان کو انصاف چاہیے تو جیلوں میں کھپ کھپ کر مر جاتے ہیں۔ ہارڈلی ان کی داد رسی ہوتی اور ان کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا جہاں کہیں جس کسی دین اور جس کسی مذہب سے تعلق ہے وہ دوسروں سے نرالا ہے، اور میں سب سے اتم ہوں، تو کیا ہمیں طرفداری، لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے، رشوت ستانی، پیسہ دے کر تختہ دار سے کسی کو اتروا لینا،
یہ سب کچھ آج بھی ممکن نہیں ہے سب کچھ ہے. اور بعض اوقات ہم مغرب کو کہتے ہیں کہ مغرب آزاد خیال ہے. مجھے معاف فرمائیے، لیکن سرزمین پاکستان میں اندر کھاتے کیا کچھ نہیں ہوتا. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹیٹمنٹ اور داستان ہے. شاید مغرب سے مشرق اور خاص کر پاکستان کہیں زیادہ حد عبور کر گیا ہے. ہمیں ان حقائق کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا، جو غریب ہے وہ اور غربت کی کھائی میں اترتا چلا جا رہا ہے. یتیم اور بیوائیں اور زیادہ ناداری کے بحر بے کنار میں غوطے کھاتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں اور جن کی جیب بھی خالی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم یہودا اور یروشلم کی سیاسی اور مذہبی قیادت کو دیکھتے ہیں اور افسوس کہ ہمیں اپنے ملک کی سیاسی اور مذہبی قیادت نظر نہیں آتی کہ ہم کہاں پر ہیں. اور آج ان آیات کو میں بنیاد بناتے ہوئے آپ کی خدمت میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ خدا یہودا اور یروشلم کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر میرا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. میں عادل یعنی عدالت کرنے والا خدا ہوں. انصاف کا میں دامن نہیں چھوڑتا. تم مجھ سے دوری اور نافرمانی کی حدوں کو جتنا چاہو عبور کر لو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور خدا اپنا جلال کسی دوسرے کو دیتا بھی نہیں. تو میرے بھائی اور میری بہن، خواہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں یا نہیں، خواہ آپ مذہبی قیادت میں کوئی رول پلے کرتے ہیں یا نہیں، آپ کے معاشرے میں کوئی نہ کوئی خاص مقام اور رول ضرور ہے. جو کوئی آپ کا مقام یا جو کوئی آپ کا رول یعنی کردار ہے، اس کردار میں کہیں یہودا اور یروشلم کے مذہبی اور سیاسی لوگوں کی روح نظر تو نہیں آتی. کہیں ہم گردن کش لوگ تو نہیں ہیں، کہیں ہم ایسے لوگ تو نہیں کہ چوروں اور گنڈوں کا ساتھ دے رہے ہوں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یتیم اور غریب، نادار، بے کس اور بیواؤں کا حق مار رہے
اور بوڑھوں کی پینشن پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے بڑھاپے کا ساتھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کہتے ہوں کہ اتنے پیسے دے دو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رشوت کی جگہ ہم انعام کے طالب ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی سے مٹھائی یا چائے پانی کے متلاشی ہوں اور طالب ہوں؟ اگر ہماری حالت ایسی ہی ہے تو اگر کل یعنی ماضی میں خدا یہودا کی قیادت سے مخاطب تھا، آج کی تاریخ میں خدا مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت سے مخاطب ہے۔ اور اسکرین کے پیچھے گویا مجھے روح میں یوں نظر آتا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ یہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ خداوند یسوع مسیح دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے جن کی آمد ثانی کی سب سے پہلے تو کلیسیا مشتاق ہے، اور اس کے بعد ہمارے مسلمان دوست ان کی آمد کے منتظر ہیں۔ وہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ کلیسیا یعنی ایمانداروں کو جو مسیح یسوع میں ہیں، مومنین، ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور باقی جتنی یہ ہٹ دھرم ٹائپ کمیونٹی ہے، لوگ ہیں، قیادت ہے، بکنے والی، رشوت ستاں اور رشوت خوان، اور وہ تمام جو مٹھائی اور چائے پانی کے مشتاق ہیں، جو دوسروں کے حق کو دباتے ہیں، غربا اور یتاما اور بیواؤں کا کوئی خیال نہیں ہے، بوڑھوں کا کوئی خیال نہیں ہے، ایون اپنی ذات کے بارے میں بھی فیوچر کے تعلق سے کوئی خیال نہیں ہے، اپنی ذات میں بھی جو فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ مسیحا آ رہے ہیں، اب کلام میں لکھا ہے لوہے کے عصا کے ساتھ حکومت کرنے، راج کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ اب پھر سے وہ برہ بن کر گناہگار انسان کے لیے اپنی جان گداز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اب وہ لوہے کے عصا کے ساتھ نافرمان، سنگ دل اور سرد مہر لوگوں کی کمر توڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور میں آج آپ سے یہ درخواست کروں گا، عزیزو، اپنی اکڑ چھوڑ دیں، چھوٹے بن جائیے، حلیم اور فروتن بن جائیے، عاجزی اور انکساری کو اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے، دوسروں سے اپنی ذات کی طرح پیار کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ آپ کے مذہبی اور دینی شخص ہونے کی پہچان آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے کردار اور آپ کے اقوال ہیں۔ شجر، درخت، اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔
کون سے مذہب سے ہیں, کھوٹے ہیں یا کھرے. اس کی پہچان دوسروں کے داد رس ہونے, ان کا خیال رکھنے, ان کا حق نہ مارنے میں ہے. اور وہ پہچان ہم میں دوسرے لوگوں کو نظر آنی چاہیے. اور اگر سرزمین پاکستان کے لوگ, خاص کر جو اسپرچل یا پولیٹیکل قیادت میں ہے, مذہبی اور سیاسی قیادت, اگر وہ تائب دل ہو کر اپنے خالق جس نے ان کو بنایا ہے اس کی طرف رجوع لے آئیں, تو وہ خود بھی غضب الہی سے بچ سکتے ہیں. قوم کی اور ایون غربا جن پر کوئی نگاہ نہیں کرتا, ان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے, شمال پہاڑوں اور ہریالی سے, اور جنوب سمندر سے بھرا ہوا ہے, اور بیچ میں نخلستان اور فصل کثرت سے پائی جاتی ہے. دریا ہماری سرزمین سے ہو گزرتے ہیں, ہمیں کسی کی محتاجی نہیں. لیکن اگر ہماری تبدیلی کی ضرورت ہے تو ہمیں توبہ کر کے تائب دل ہونے, اپنے آپ کو رب العزت کے حضور جھاؤ کی طرح جھکانے, خاکسار اور انکسار بنانے کی ضرورت ہے. اس کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے, اور یہ درخواست کرنے کی ضرورت ہے, ذات باری تعالیٰ مجھے معاف کر. کون کیا کرتا ہے وہ جانے اور تو, لیکن آج میں اپنے پاپوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں. میں مسیح میں آیا, اور وہ لوگ جو خداوند کے تائب ہو گئے, طالب ہو گئے, ان میں آیا. اور جب سے آیا, چونکہ کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کی عکاسی ان کی زندگیوں سے ہوتی ہے, جس سبب سے آہستہ آہستہ میری سوچ اور میرے خیال, میری نیت اور ارادوں میں تبدیلی آ گئی. میں کامل نہیں ہوں, ناٹ پرفیکٹ, لیکن بتدریج میں پرفیکشن اور کاملیت کی طرف بڑھ رہا ہوں, مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے, کیونکہ مسیح خداوند میری منزل ہے, اور اس کی راست بازی مجھے اور بہتر بنانا چاہتی ہے اور بناتی ہے. اور آپ جو کوئی بھی ہے, جہاں کہیں بھی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تائب دل ہو کر خدا کی طرف رجوع لائیں, آپ کی سیاست اور آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز بہتر اور بہتر ہوتی چلی جائیں, تو مسیحا کے پاس آ جائیں, تاکہ وہ آپ کو بھی بدلے, اور کل آپ بولے یا نہ بولے, آپ کی زندگی بتا رہی ہو کہ میں مسیحی کیوں ہوں.